السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اسی کی تشریح کرنا ہے، جس سورہ کے اندر ہمارے لیے بہت اہم پیغامات ہیں اور نصیحتیں ہیں، اور یہ سورہ اس انسان سے متعلق ہے جو انسان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی ہے، سردار بھی ہے، مالدار بھی ہے، سردار کا بیٹا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور جاہ و حشم کا مالک بھی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، آپ جانتے ہیں مکمل ایک سورہ اس کے نام پر ہے یا اس کی زندگی کے حوالے سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت ملی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ پر عائد کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت رکھی، یا صباحہ کا نعرہ لگایا، سارے لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے سمجھا کوئی بہت اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، ان سے سوال کیا، پھر ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی کہ اللہ کو اپنا حقیقی معبود سمجھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگ طیش میں آئے، کچھ غصے میں آئے، کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کا اپنا چچا ابو لہب، اس نے ایک جملہ کہا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، الہذا جمعتنا، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا کہ سارے معبودوں سے ہم دور ہو جائیں، ایک معبود کو اپنا لیں؟ اسی کام کے لیے تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ یہ آپ کا اپنا چچا ابو لہب یہ جملہ کہہ رہا، بد دعا کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورہ نازل کی، اس سورہ میں صرف 5 آیتیں ہیں، اور 5 ہی باتیں انشاءاللہ اس درس کے حوالے سے میسج کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے کہا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا تو ہلاک و برباد ہو، تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اپنے چچا کو، ابو لہب کو کچھ نہیں کہا، پلٹ کر ایک جملہ تک نہیں کہا، جواب تک نہیں دیا، لیکن اللہ نے جواب دیا۔ تو آپ اپنی جگہ اگر نیک ہیں، ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، آپ کے یہاں گڑبڑی نہیں ہے، دنیا لاکھ چاہے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کوئی بھی بد دعا دے دے ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ نے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی نہیں کی، ان کا دل نہیں دکھایا، تو اگر وہ بد دعا بھی دے دے نہیں لگے گی آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ابو لہب کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میرے نبی کے لیے ہلاکت و بربادی نہیں ہے، خود ابو لہب کے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ پہلی بات، یہ پہلا پیغام کہ آپ حق پر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے دفاع کرے گا۔ دوسری بات کہ آپ دنیا کے اعتبار سے چاہے بہت بڑے کیوں نہ ہو جائیں، بہت بڑے سردار ہوں، آپ خوبصورت ہو، مال ہو، اس بندے کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب تھا۔ بنو ہاشم کا ہے، دنیا کا سب سے افضل خاندان، گھرانہ، خوبصورت ہے، مال ہے، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، اولاد کی کثرت ہے، سب کچھ ہے دنیا کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا؟ وَتَبْ، ہلاک ہو گیا۔ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، نہ اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ پہنچایا، نہ اس کی کمائی نے اس کو کچھ فائدہ پہنچایا۔ تو اگر آپ دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ کے اندر سب سے پہلی چیز یعنی ایمان نہیں ہے، تو گویا کہ آپ خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور آپ کا یقینی طور سے نقصان ہونے والا ہے، چاہے آپ کتنے ہی اعلیٰ خاندان کے کیوں نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو چچا ہونے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ بعض روایتوں کو اگر مانے، صحیح مانے اگر ان کو،
تو یہی بندہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لوڑی آزاد کر دیتا. اگر اس روایت کو صحیح مانے تو خوش اتنا ہو رہا ہے، لیکن یہی بندہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا ہے تو اللہ ہلاکت و بربادی کی بات کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اس کی دنیا بھر کی کمائی نے، اس کے مال نے، اس کی اولاد نے، اس کی کسی بھی چیز نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور سرداری بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکی. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، ہم اور آپ رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں. اس میں رشتے کی اہمیت اللہ نے سمجھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بندہ کہتا ہے، یعنی اپنے بھتیجوں کو کہتا ہے کہ اے محمد تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو. بھتیجا، چچا ہے بھائی کہہ سکتا ہے، لیکن بھتیجے نے پلٹ کر جواب دیا نہیں دیا. یہ اللہ سکھانا چاہ رہا. اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ اے نبی آپ کہیے کہ ابو لہب تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا. اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں آپ. چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. کچھ لوگ ہوتے سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں جو چاہوں کروں گا. بھئی سامنے والے کو دیکھیے ہے کون وہ. ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو، اس کا مقام سمجھو. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کا مقام سمجھو. ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں بڑا ہو، اس کو سمجھو. آپ ہر جگہ حق پر ہونا نہیں دیکھا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، چاہتے تو جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک جملہ تک نہیں کہا. اللہ چاہتا تو کہہ دیتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت ہے آپ جواب دیجئے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ چچا جو ہوتا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عم الرجل سنو ابی، آدمی کا چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اپنے ملک کے بعض علاقوں میں اگر چاچا بڑا ہے تو اس کو تایا کہا جاتا ہے، اور چھوٹا ہے تو چھوٹے ابو کہا جاتا ہے، یا بڑے ابو کہا جاتا ہے اگر بڑا ہے تو. یہ رشتے کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے. اس کو ہم عزتیں پامال کر دیتے ہیں. رشتہ دار ہے تو کیا ہوا، ہوگا اپنی جگہ، میرا نقصان کیا، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات، ہمیں کبھی بھی کسی بھی غلط کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. ابو لہب ہے، دشمن تو ہوا نبی کا، لیکن ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. یہ ابو لہب کی بیوی اروا جسے ام جمیل کہا جاتا تھا، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. اروا بنت حرب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہے، لیکن ایمان نہیں لائی. یہ بھی عظیم خاندان کی، بلکہ اپنے شوہر ابو لہب کا سپورٹ کیا، مدد کیا، بلکہ بعض موقعوں پر تو ایک دو قدم آگے ہی رہتی تھی. مزممن ابینا کہتی تھی یہ بندہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کی دعوت کو نہیں مانتے ہم. بعض دفعہ کئی اور گستاخیاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، گندے الفاظ کہے تو اللہ نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ہے اس کی بیوی پیچھے پیچھے چلنے والی اپنے شوہر کے، فی جیدہا حبل من مسد. ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا اس کو ملے گی کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی ڈالی جائے گی. کبھی بھی غلط کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہے اس کی آپ مدد کریں گے تو آپ بھی غلط شمار کیے جائیں گے، مجرم شمار کیے جائیں گے، اور جو سزا اس کو ملے گی وہی آپ کو بھی ملنے والی. یہ چوتھا پیغام ہو گیا. پانچواں اور آخری پیغام کہ اگر ہمارے ہاں دیکھیں لوگ دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، بھیڑ چال چلتے ہیں. لوگ جدھر لوگ جا رہے ہیں ادھر ہم بھی چلے جاتے ہیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ یہ راستہ، یہ اس کی آخری منزل کیا ہے، یہ راستہ جاتا کہاں ہے. ہم نہیں سوچتے. کہیں لوگ دو چار لوگ کھڑے ہو کر کے کچھ دیکھنے لگے، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بنا یہ سوچے کہ وہ ہے کیا. ہمارے یہاں تو کہیں جیسے بھی کھدائی کر رہے ہو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ انڈیا میں تماشا ہے. دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ابو لہب کے اپنے دو بیٹے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باپ کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ ہمارا ابا ہے تو صحیح ہوگا. دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا چاہیے. حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، باطل کہاں ہے، یہ سب دیکھ کر کے سچ کہاں ہے وہاں پر کھڑے رہیے. آپ کا باپ اگر ناحق ہے، باطل پر ہے، آپ اپنے باپ کی مخالفت کیجیے، ادب کے دائرے میں رہ کر کے، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ مخالفت کیجیے. ابو جان آپ غلط ہیں. دو بیٹے ابو لہب کے مسلمان ہو گئے، کیا مقام ملا؟ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود اہل بیت سے نکل گیا،
जहन्नमी है। अबू लहब के ही 2 बेटे मुसलमान हुए तो सहाबी बन गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी बन गए, अहले बैत में शामिल हो गए। और कमाल की बात क्या है पता, यही दोनों अबू लहब के बेटे अपनी जबान से ये सूरा पढ़ते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के लिए हलाकत व बर्बादी हो, उसके दोनों हाथ टूट जाएं और जो है वो खाइबो खासिर हो। अबू लहब के बेटे ये पढ़ रहे हैं। हम और आप देखा देखी कभी कोई काम ना करें, हमेशा वो काम करें जो सही है, गलत नहीं है और जिसका नतीजा बेहतर आने वाला है, चाहे वो दीन के हिसाब से हो या दुनिया के हिसाब से हो। तो ये छोटी छोटी सूरतें ना हम और आपको पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, माना और मफहूम के साथ। बहुत अहम पैगामात है। मसला यह है कि हमें याद भी है तो भी हम तर्जुमा पढ़ने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। ये 5 अहम बातें मैंने आपके सामने रखी। हम और आपको हमेशा अपने आप को हक पर रखना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, अच्छाई को लाजिम पकड़ना चाहिए, रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, अच्छे कामों में ताउन करना चाहिए, बुरे कामों में ताउन से बचना चाहिए और भेड़ चाल से, देखा देखी काम करने से हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह हम सबको नेकियों के काम करने और हक पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।